الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سال ہمیں وہ سعادت نصیب ہونے جا رہی ہے کہ ہم 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھرتی کے اوپر تشریف لائے، کہ جب اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی ملی، کفر و شرک کے بادل جو ہے وہ چھٹ گئے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے کائنات کو ایمان اور محبت اور سکون کی بہاریں عطا کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ دل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کیا جائے، زبان کو درود و سلام سے معطر کیا جائے، اور زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق سنوارا جائے۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان کو 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس میلاد کے صدقے ہمارے گھروں کو برکتوں، ہمارے دلوں کو نور ایمان اور ہماری قوم کو اتحاد و محبت سے سرشار فرمائے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پائی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث اور بے شمار محدثین و مفسرین کی اقوال کی روشنی میں بے شمار دلائل ہمارے علماء اکرام نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر، اس کے جائز ہونے پر دے دیے، مگر آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ آج بھی سوچتے ہیں کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں، جلوس نکالنا درست ہے یا نہیں، جھنڈا لگانا درست ہے یا نہیں، اور خوشی کا اظہار کرنا بدعت ہے یا سنت۔ ایسے سوالات ہر سال لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب تک کسی عمل کی حرمت قرآن یا حدیث سے واضح دلیل کے ساتھ نہ ہو، وہ عمل ناجائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جب معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا ہو تو یہ خوشی تو ایمان کی علامت ہے، یہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث اور اقوال محدثین و مفسرین ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، زمین سے لے کر آسمان تک، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا انسان اللہ کی نعمت اور پوری زمین اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو نہیں گن سکو گے۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنی یاد، اپنا شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے میں مدد فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو تھوڑی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اسے چھپانا ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی چاہیے کہ وہ خوشی کریں، اور وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں فضل اللہ سے مراد قرآن کو لیا ہے، اور وبرحمتہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منائی جائے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا اور فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ یہ امت کے لیے واضح دلیل ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی منانا عین سنت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور سب سے بڑی نعمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اس پر خوشی منانا، ذکر کرنا، نعتوں کی محفلیں سجانا، درود و سلام پڑھنا اور میلاد منانا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ جو اس خوشی کو ناجائز کہے وہ دراصل قرآن و حدیث کے واضح احکام کو نظر انداز کرتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرتے رہیں گے، اور یہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی علامت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شکر ایمان کی علامت ہے، ناشکری گناہ عظیم ہے، اور سب سے بڑی نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ قرآن و حدیث نے اس خوشی کے اظہار کو جائز ہی نہیں بلکہ افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدت و احترام کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منانے کی توفیق دے، اپنے گھروں پر جھنڈے لگانے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن فرمائے، اور رحمت للعالمین کے صدقے اللہ تعالی پوری دنیا میں امن و امان کی بہاریں قائم فرمائے، اور پنچھ راجوری کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ شاد اور آباد رکھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔